بڑی بڑی سپر طاقتیں جو ہیں وہ جو نہ کر سکیں وہ پاکستان نے کر دکھایا۔ فیلڈ مارشل نے جب ایرانینز کو ریسیو کیا تو وہ یونیفارم میں تھے، اور جب امریکنز کو ریسیو کیا تو وہ کیجول ڈریس میں تھے، ایک فارمل ڈریس میں تھے۔ تو امریکہ کو یہ بھی کہا ہوگا، امریکہ کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ لوگ مشکل حالات میں، آپ کے پاس وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں جو جنگ کے جانے کے لیے ضروری ہوتی۔ یہ ہمارے فیلڈ مارشل کہہ لیتے ہیں۔ مجھے یہ خوشی ہے چونکہ ان کے ساتھ دوستی بھی ایک ڈیولپ ہو گئی، ایک رشتہ پیدا ہو گیا۔ کل رات تک جو ہے وہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نہ پاکستان میں ایرانینز آئیں گے نہ امریکنز آئیں گے۔ جی ہاں۔ تو آج جو ہے جب امریکنز بھی پہنچ چکے ہیں اور جب ایرانینز بھی پہنچ چکے ہیں، دنیا کا ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہے۔ پاکستان دنیا کی خوشحالی کی، امن کی ضمانت بن کے ابھرا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، یہیں سے تو یہ اسلام آباد سے ہی نکلنا تھا۔ ڈسکور پاکستان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کیسر رفیق، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈسکور پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب۔ اور جی ڈاکٹر صاحب، سو فائنلی دا ڈے ہیز ارائیوڈ۔ یس، آج بہت ہی امپورٹنٹ ڈے پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، اور پیس کے لیے بھی، امن کے لیے بھی۔ تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ معاملہ دنیا کے سامنے تھا، ایک عجیب صورتحال تھی دنیا کے سامنے، اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا۔ صحیح کہا۔ اور دیکھیے کہ رستہ کیسے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ پاکستان دنیا کی خوشحالی کی، امن کی ضمانت بن کے ابھرا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، یہیں سے تو یہ اسلام آباد سے ہی نکلنا تھا۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ الحمدللہ پوری دنیا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیٹو، یورپین یونین، کینیڈا، چائنا، رشیا، ایسی بڑی بڑی سپر طاقتیں جو ہیں وہ جو نہ کر سکیں وہ پاکستان نے کر دکھایا۔ بدرشت افریقہ کے صحراؤں میں لوگ جہاں پہ ٹیلی ویژن ان کے پاس کسی جگہ پہ ایکسیس نہیں، ریڈیو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے وہ تصاویر دیکھی ہیں، ریڈیو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب یہ کتنا ایک مرکز نگاہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، الاؤ می ٹو کمپلیمنٹ، بیکاز یہ جو ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اور اسلام آباد سے ایک اعتبار سے خصوصی اس حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ڈسکور پاکستان کا بیانیہ یہی تھا کہ آپ نے اس دنیا کے لیے جو میسج ہے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، اور شاید ہم اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ہم نے شروع دن سے لے کے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہم نے اس کے اوپر بات کی اور بہت ہی اسٹرانگ نیریٹو دیا، اور الحمدللہ اور بہت ساری پریڈکشنز ہم نے کی۔ آپ نے بہت ساری پریڈکشنز کی، میں نے بہت ساری پریڈکشنز اپنے پروگرام پاکستان 3.0 میں بہت ساری پریڈکشنز کی، اور لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ہماری پریڈکشنز جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہوئے وہ آج کہاں تک آئیں۔ تو یہ بھی ایک میرے خیال میں کریڈٹ ڈسکور پاکستان کو جاتا ہے اس کا۔ اب کریڈٹ کے علاوہ یہ ہمارے سفارتکار اس بات کا اقرار کر رہے ہیں واو کہ ڈسکور پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ رول ادا کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے ذمے بعد میں آیا، لیکن اس سے پہلے ان کے انیشیٹوز، گفتگو، بالآخر بات گفتگو تک پہنچی ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ اس سلسلہ میں کیا کچھ ہے۔ جہاں تک گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اچھا ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے کل رات تک جو ہے وہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نہ پاکستان میں ایرانینز آئیں گے نہ امریکنز آئیں گے۔ جی ہاں۔ تو آج جو ہے جب امریکنز بھی پہنچ چکے ہیں اور جب ایرانینز بھی پہنچ چکے ہیں تو وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب ایک فیک سینس آف وہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ، وہ وہاں پہ موجود ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک ایسا بیانیہ دینا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیوز آ رہی تھی کہ انڈین جو ہے وہ امریکن ایمبیسیڈر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان میں سیف ہوں گے؟ تو یہ کتنا، میں کہتا ہوں کہ ایک بھونڈا قسم کا جو ہے وہ سوال تھا، پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس کے اوپر امریکن ایمبیسیڈر نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے پاکستان کو جو ہے
وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہت سیف ہوں گے پاکستان میں۔ بلکہ یہ بات شاید ان کے علم میں آ چکی ہے۔ گزشتہ روز ڈسکور پاکستان نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ جہاں بہت سے چیلنجز ہیں دنیا کے لیے کہ اس امن کے ڈائیلاگ کو کیسے بڑھتے ہوئے آگے دیکھیں گے، دشمنوں کا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اس بیانیے کو آپ نے جس طریقے سے دیکھا ہے، یہ بہت قابل تحسین بات ہے کہ آپ نے وہ بات جو میں گزشتہ روز کی تھی آپ نے اس کو کیپ کیا ہے، یہ بہت اچھی بات۔ یہ بڑا ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ اچھا، آج کے دن کیا اوپر آتے ہیں، جو آج کا دن بہت ہی پوری دنیا کی نظریں اس وقت، جس طرح آپ نے کہا کہ افریقہ کے صحراؤں سے لے کے امریکہ کے ہر شہر اور پوری دنیا میں اس وقت دنیا کا ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہے، اور ہر آنکھ جو ہے ہر ہیومن بینگ کی وہ اس وقت ٹی وی کی سکرین کی طرف ہے، اور بات ایک ہی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آج کے میرے خیال میں جو سب سے پہلی چیز جو تھی جس کے اوپر پورے ہر چینل پہ بات ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کا دونوں وفود کو ڈیفرنٹ انداز سے ریسیو کرنا۔ فیلڈ مارشل نے جب ایرانینز کو ریسیو کیا تو وہ یونیفارم میں تھے، اور جب امریکنز کو ریسیو کیا تو وہ کیجول ڈریس میں تھے، ایک فارمل ڈریس میں تھے۔ تو آپ اس میں کیا سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم بات ہے اس ڈائیلاگ کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ میں، ان کے پولیٹیکل حوالوں سے ان کو کہیں ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا، وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات آج کی تاریخ میں جو ہے یہ پریپریشن کے لیے، آگے جو ہے وہ باتیں بہت سنجیدہ ہوں گی۔ آج کی تاریخ میں ان کے کچھ امکانات تو واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ کوئی ایسی بڑی خبر تو نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو ہمارے پاس ہوتی، کوئی بریک تھرو اگر ہوتی تو پھر ڈسکور پاکستان اس کو ڈسکس کر رہا ہوتا۔ تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ، آپس میں وہ ماحول پیدا کرنا کہ جس میں وہ اس صورتحال کو سسٹین کر سکیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا رول، فیلڈ مارشل صاحب کا آپ نے فرمایا، وہ تو ایسے لگتے ہیں کہ جہاں میدان جنگ کا ہیرو ہے وہاں انہوں نے وہ بھی ساتھ بچھا دیے جہاں گفتگو ہوتی۔ ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کی بات آئی تو فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ اس طرح کی فتح پاکستان کو دلوائی، اور جب صلح کی بات آئی تو اس میں بھی جو ہے فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کو جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا۔ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کی جتنے بھی آپ نکال کے دیکھ لیجئے ہمارے ڈسکور پاکستان مختلف اوقات میں ان کے بیانیوں کو بڑی اہمیت دی، اور خدا کا شکر کہ وہ بیانیے جو اب عملی شکل میں کہ وہ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، بہت مہذب لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کرے تو پھر جہاز گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ دونوں وفود کی علیحدہ علیحدہ پرائم منسٹر سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے وہ ملاقات ہو چکی ہے۔ آپ کے خیال میں، ظاہر ہے یہ بڑی کلوز ڈور ملاقاتیں ہیں، اس پہ صرف تجزیہ ہی ہو سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں، آپ کے تجزیے کے مطابق کہ پاکستان اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا؟ فیلڈ مارشل صاحب کیا کہہ رہے ہوں گے امریکن سے اور ایرانین سے، اور اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف، دیکھیں جن کے ایک ٹویٹ نے جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو جو ہے وہ ساکت کر دیا، وہ کھڑا کر دیا، وہ ایک پیس کا جو تھا وہ ایک ایلیمنٹ وہ پوری دنیا میں چلا گیا، جہاں پہ چند لمحے پہلے، اسے ایک ٹویٹ سے چند لمحے پہلے تک پوری دنیا کے اندر سب کی آنکھیں سکرین کی طرف تھیں، اور یہی تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی آج جو ہے ایک تباہی ہونے جا رہی ہے، ایک ان لوگوں کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے۔ 48 ایگزیکٹلی، اور اس وقت تو چند گھنٹے رہ گئے تھے، اس وقت تو 24 آورز کو تو یا 48 آورز کو تو ہم سرپاس کر چکے تھے نا، تو اس وقت بہت ہی کم ٹائم رہ گیا تھا۔ آپ نے جو فرمایا نا وہ میں چاہ کے، تاکہ آپ کی بات اتنی مضبوط ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے نکات، ہم جو کنورسیشن کر رہے ہیں آپ سے، جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جاننے کی، اس میں یہ ہے کہ پہلے مرحلے پہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ملے ہوں گے
تو کیا باتیں ہوئی ہوں. ایگزیکٹلی یہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات بھی ہو کریں. سکتی ہے, یہ پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے, دو مختلف چیزیں. Exactly. پرسیپشن میری یہ ہے, اور یقیناً آپ کے ذہن میں پہلے سے وہ چیزیں موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایکاموڈیشن چاہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آئے, ہم نے بڑی مشکل سے ان کو آمادہ کیا ہے, سب سے بڑی بات یہ, اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اور دونوں ہم کو نے دیکھیں نا, ہم نے ایران کو بھی جس طریقے سے بڑی مشکل سے آمادہ کیا اور ہم نے امریکنز کو بھی. اور امریکہ کو یہ بھی کہا ہوگا, امریکہ کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ لوگ مشکل حالات میں, آپ کے پاس وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں جو جنگ کے جانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ ہمارے فیلڈ مارشل کہہ لیتے ہیں. مجھے یہ خوشی ہے چونکہ ان کے ساتھ دوستی بھی ایک ڈیولپ ہو گئی, ایک رشتہ پیدا ہو گیا, اکاموڈیشن. تو اس بنیاد پہ میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ یعنی ایک تو پیسفلی ہوں, محبت کے ساتھ ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ فروٹفل ہوں, اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آئے. تو یہ ایک بات جو ہے, تو میرے خیال میں یہی بات ہوئی ہوگی کہ دونوں کو جو ہے, تو آج کا دن تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر کے ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بات ہوئی تو اس میں صرف ان کو یہی دونوں کو تلقین کی گئی کہ احط الوسع کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ ان مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے پہ پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب الاؤ می ٹو آسک یو ون تھنگ, چونکہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نا, یہ اکانومی کو, اکنامک معاملات کو سمجھنے میں بڑا اہم ہے. یہ آپ نے یقیناً آپ کے پاس ایک جائزہ ہوگا کہ جنگ کتنے دنوں کی ہے, ابھی کوئی ایسے نہیں مہینے سے زیادہ کی جنگ ہے, نقصان کتنا ہوا ہوگا؟ ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. اور نہ صرف دیکھیں, ابھی تو ہم گورنمنٹس کی بات نہ کریں نا, آپ انڈیویجولز کی, ہم بات کر رہے ہیں 6 بلین لوگوں کی جو اس پورے پلانٹ کے اوپر موجود ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہوگا, کسی جگہ پہ ایسا شخص کوئی ہوگا کہ جو اس سے وار سے افیکٹو نہ ہو رہا ہو. یہ حقیقت ہے. اور اب پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اسی لیے آج اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ایک تو گورنمنٹس کے جو نقصانات ہو چکے ہیں وہ تو ہو ہی چکے ہیں نا, جو ٹریلینز میں ہیں, لیکن اگر آپ ہر اس انڈیویجول کے نقصان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں آج تک اتنا بڑا نقصان جو ہے, ڈالر سینس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا ہوگا اتنے کم دنوں میں, جو ان چند دنوں میں یہ 4 ویکس کی جو وار ہے اس کے دوران جو ہو چکا ہے. تو امید جو ہے اس بات کی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ریپیئر ہوگی یہ اکانومی, یہ کوئی ایسا لاس بھی نہیں ہے جو irreparable نہ ہو, لیکن اب دیکھنا کہ حکمت عملی کیا بنتی, یہ سوچتے کیا ہیں. اتنی بڑی لیڈرشپ امریکہ کی, ہم اس پہ اپنے سوالات ہمارے اپنے ذہنوں میں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ان کی فری مارکیٹ اکانومی جس پہ آپ بات کرتے ہیں, چونکہ آپ اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, اکانومی اپنی جگہ پہ, دنیا کا ایک بیہیویئرل کلچر, ایک پولیٹیکل کلچر, اس میں دنیا کی تہذیبوں کے درمیان جو ایک بات ہے, اس کے نقصانات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بہت گہرے ہیں. لیکن خدا کا شکر کہ پاکستان کے ذمے وہ کام لگا کہ جس کی وجہ سے دنیا بدلنا شروع ہوئی. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے, آج اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایکسپرٹس جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے, جو پاکستان نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو پیس ٹاک کے اوپر اور ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آیا, اور یہ جو جمود طاری کیا, جو ایک افراتفری تھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, اور لوگوں کو جب ٹیبل پہ لے کے آئے, اور اس دوران کا جو ڈیوریشن ہے ود ان فیو آورز ورلڈ کی اکانومی کو پاکستان کی وجہ سے $3 ٹریلین کا فائدہ پہنچ چکا ہے. تو پاکستان جو ہے, میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز کے اوپر بہت ہی پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اس وقت تک جو ہے پچھلے چند گھنٹوں میں $3 ٹریلین کا فائدہ جو ہے وہ ہم نے دنیا کو پہنچا دیا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے حیرت انگیز حد تک, یہ مارکیٹ انڈیکس جو ہے, یہ انڈیکس جو ہے بنیادی طور پہ یہ لوگوں کی ذہنی کیفیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا
کہ جہاں لوگوں کو مشکل یہ پیدا ہو جائے کہ آنے والا کل ان کا محفوظ ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ عارضی سیز فائر ہے، ہم اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ پھیلاؤ جو ہے، اگر یہ عارضی سیز فائر نہ ہوتا، اگر یہ ٹاک شروع نہ ہوتی، تو منظرنامہ تو بڑا ہولناک تھا، بہت ہولناک تھا۔ اچھا، اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ریجن کی، تو ریجن پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، ایک اور پرسپیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو سعودی کراؤن پرنس کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی کراؤن پرنس نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے اس ساری کی ساری وار میں، دیکھیں ایران نے جس وجہ سے بھی، چاہے وہ امریکن بیسز کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، ایران نے بہت زیادہ مینی ٹائمز جو ہے وہ سعودی عرب کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹ، سعودی عرب کے پورٹس، سعودی عرب کی ریفائنریز، ان سب کو، اور اسرائیل کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے کہ سعودی عربیہ، کیونکہ پاکستان کا ایک سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اس پیکٹ کے انڈر جو ہے اگر سعودی عرب، اگر پرنس MBS جو ہیں وہ اگر ایران پر آفیشیل وار ڈکلیئر کر دیتے، تو پھر پاکستان یہ جو آج اس نے اتنا ہی ایک گلوبل سٹیج سجایا ہے مصالحت کا، یہ پھر اس کو اس رول سے نکال کے وہ اس کو جنگ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ آپ نے ان مشکلات کا ذکر کیا ہے جو فیوچر میں ہو سکتی تھی۔ MBS جو بنیادی طور پہ یہ ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے، آپ شروع سے اس کا دیکھیے کہ آنا، اس کے بعد ٹھہرنا، اس کے بعد اس کو اپنے کراؤن کی حفاظت کرنا، اور پھر دنیا کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا۔ اس نے ایک نیا سعودی عربیہ بنانے کی کوشش کی، ایک اوپننس پیدا کی، لہذا وہ کیسے چاہ سکتا تھا کہ یہ ایران کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے اس کو، اور اس جنگ کو، وہ اس کے ملک کی تباہی کا سبب ہو۔ لہذا آپ نے یہ جو اس کو کہا ہے نا کہ ایک زیرک آدمی، ایک مدبر آدمی، بہت بڑا، یعنی میں اس کہتا ہوں جوانی کہ میں ان بھی کا اس ایک نے بہت بڑا ایٹ دس ینگ ایج یہ بہت بڑا اپنی مدبرانہ اکانومی فیصلہ کو تھا۔ بچایا، اپنے ریسورسز کو بچایا، ریٹیلیٹ کر سکتے تھے ایگزیکٹلی کیونکہ پاکستان، دیکھیں وہ کرتے تو پاکستان کو تو ساتھ جانا ایک پڑتا معاہدہ، تھا نا، ایک معاہدہ ہے، اور پاکستان اگر ایران کو ایسٹرن بارڈر سے انگیج کر لیتا تو یہ ایران کے لیے اور بہت بڑا سیکریٹ قسم کا ٹریٹی ہے ان کا۔ ایگزیکٹلی وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم حرمین کی حفاظت کے نام، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جذباتی نعرے کتنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن اچھا، اس میں ایک اور بھی نیوز ہے، وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس کو جو ہے وہ اس دوران کم از کم 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہیں ان آفیشیل دورے پہ سعودی عرب، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں، اور ان کو بھی اس پرسپیکٹو پہ لانے میں، اگین جس طرح باقی پوری دنیا کو ٹیبل پہ لانے میں فیلڈ مارشل کا ہاتھ ہے، تو اسی طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس میں بھی رول ادا کیا ہے کہ سعودی پرنس کو بھی جو ہے، کراؤن پرنس کو بھی کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ براہ راست شامل ہوتے ہیں، پاکستان تو ریڈی ہے، پاکستان ہر صورت میں ہر طریقے سے ریڈی ہے اپنا عہد نبھانے کے لیے، جو ہم نے حرمین کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، جو ہم نے سائن کیا ہے۔ پاکستان کا تو ایک میں کہتا ہوں نہ صرف فوجی بلکہ بچہ جو ہے وہ اس عہد کو نبھانے کے لیے ریڈی ہے، وہ تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بات جو ہے نا اسی پرسپیکٹو میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے فیلڈ مارشل کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا، تو اس کی شخصیت سے متعلق لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اور صرف کراؤن والا فیلڈ مارشل نہیں، ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے اس کا اس ملک کے اندر ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے۔ تمام تر جو نام ہیں آپ دیکھیے کہ کیسے اس نے اپنے ڈٹرمنیشن کو کیسے ڈیلیور کیا ود ان کنٹری، اس کے علاوہ امریکہ جیسے ملک کو قائل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہاں 100 سے زائد تھنک ٹینکس جو ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان آپ کے لیے خطرناک ملک ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے ساری چیزیں جو آپ کا۔ تو جہاں یہ پرسیپشن ہو
تو فیلڈ مارشل کہے اس کے باوجود ہم امریکہ کو بھی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا نقطہ نظر اپنا ہے لیکن اس نقطہ نظر کو میں تبدیل کر کے دکھاؤں گا. اور یہ دیکھیں یہ تبدیلی تو ایک ایسی آئی ہے نا کہ دیکھیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی لو فیلڈ مارشل آف پاکستان اور وائس پریزیڈنٹ یہاں ہو اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہو, تو اس سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو فیلڈ مارشل لے کے آئے ہیں. اچھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اب جب آج اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہوئے ہیں, بات ہو رہی ہے بہت ہارڈ کور, ٹیبل ٹو ٹیبل ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے, بہت ہی I'm sure بڑے ہارڈ پرسپیکٹو یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی سوچ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ایران کس بات پر فوکس کرے گا یا اس کو کرنا چاہیے, اور دوسری سائڈ پہ امریکہ کا فوکس کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہر کوئی یہ جاننا چاہے گا, ہر ویور, کہ دونوں کا کیا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ایران گیو اپ نہیں کرنا چاہتا اور جن کو اسی طرح ریٹرن میں امریکہ جو ہے وہ جن کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتا, اور پھر کون سا ایسا ایریاز ہوں گے کہ جہاں پہ آپ کے خیال میں وہ سمجھوتا, جس سمجھوتے کے لیے پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے, وہ سمجھوتا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. آپ دیکھیے اس کو ہم ایک فریم ورک میں دیکھ سکتے ہیں. 15/10 15 اور 10 ایرانی بڑے فراخ نظر ثابت ہوئے ہیں اس معاملے میں, اور شاید اسی لیے ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑے اسمارٹ ہیں اس معاملے میں. حقیقت تو یہی ہے, انہوں نے امریکہ سے جب بھی گفتگو کی ہے کوئی معاہدہ لے کے آئے, نکال کے لائے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. شاہ کے زمانے سے انقلاب کے بعد انہوں نے یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے گفتگو کی اور نکالے. اس کے بعد اوباما کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے, تو ایرانیز آر ویری اسمارٹ. وہ یہ سوچیں گے, اب آپ نے جو فرمایا ہے یہی جواب آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر موجود ہے, لیکن میں اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں. وہ یہ ہے, یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 2-3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور امریکہ کو پتہ ہے امریکہ اس پہ انسسٹ نہیں کرے گا, لیکن اس کو اپنے طور پہ ری ڈیفائن کرے گا ان کی باتوں کہ وہ اس کو سمجھنا چاہے گا. ایک تو یہ کہ ہرمز سے متعلق ایرانیوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس معاملے کو کسی اور طریقے سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں. آدھا انہوں نے جواب ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے دے دیا, اور یہ ان کے صدر کا بیان. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. لیبنان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور یہ کرسچن مسلم سوسائٹی, لہٰذا اس پہ آپ غور کریں, یہ اس پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ایرانی جو ہے. تیسرا یہ ہے لیکن اسرائیل اس میں جو ہے Sanctions. آپ کو پتہ, اسرائیل جو ہے وہ لیبنان پہ اس وقت جو ہے وہ حملے پہ حملہ کر رہا ہے, کیونکہ میرے خیال میں اسرائیل کا وہی آبجیکٹو وہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پیس ٹاک کو جو ہے وہ سبوتاج کیا جائے. اور یہ بون آف کنٹینشن ہے ایگزیکٹلی ایران اور امریکہ کے درمیان, اسرائیل کے درمیان. یہ ٹرائکا جو ہے سوالات کا, جوابات کا, اس کا محور جو ہے وہ لیبنان, کیونکہ لیبنان سے وہ ان کو بہت سی تکلیفیں بھی ہیں, ممکن ہے کوئی جائز بھی ہوں. مثال کے طور پہ حزب اللہ سے کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہر کوئی تو حزب اللہ نہیں ہے. لیبنان کو دیکھیں تو وہ اسرائیل میرا خیال کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرے گا, اور امریکہ بھی نہیں کرے گا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں, ایک دیکھیے کتنی عجیب قسم کی ان کی فلسفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑائی بھی ہو رہی ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہے. یہاں جنگ رکی ہے نا, یہ ایک پیسفل ایک پروسیس آپ نے شروع کروا دیا اور ہمارے سامنے ہے. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک تو 3 باتیں صرف اور صرف, ایک تو ہرمز سے متعلق تھی, آدھی بات انہوں نے سمجھ دی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بتا بھی دیا ہوا ہے, ڈٹرمن ان کو کرنے کے لیے کہ آئیے ہم رستے کھولتے ہیں. وہی جو آپ نے جس سے آغاز کیا تھا نا آپ نے اور میں نے, کہ رستہ کھولنے کی ضرورت ہے منزل تک پہنچنے کے لیے, کوئی ایکارڈ کے لیے. یقیناً یہ تو یہ ایسے ہیں. دوسرا یہ کہ ایرانی ایسٹس ہیں, یہ خبریں میڈیا کے پاس نہیں ہیں. ایرانی ایسٹس ابھی تک جو ہیں کئی ایسے ہیں جو فریز ہیں امریکہ کے اندر. ایران یہ چاہے گا کہ ان فروزن ایسٹس کو ریلیز کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پابندیاں جو سینکشنز ہیں ان سے آپ, اور سینکشنز ہٹانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کانگریس تو پہلے ہموار ہے کہ آپ نے ایران کے خلاف گئے ہو, ہم سے منظوری نہیں لی, اور وہ سینکشنز پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آمادہ نہیں ہیں.
اس لیے کہ جہاں ہمارے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے بارے میں اب ان کا نقطہ نظر کچھ آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ بہت حد تک بدلا بہت حد تک مطلب اس لہجے میں بات نہیں کرتے، تو یہ شاید مذاکرات کے لیے کہ رستہ نکالنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ان سینکشن سے اب آتے ہیں ہم، میرے خیال میں جو بہت ہی پاکستان کے لیے، یہ تو پوری دنیا کے لیے امپورٹنس ہے، صلح ہونا، اس ٹیبل پہ بیٹھنا، ہارمز کا کھلنا، یہ ساری چیزیں، لیکن پاکستان کے اکنامکس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اب اس میرے خیال میں اگر پاکستان کو بھی اس سارے سینیریو میں اپنے اکنامک انٹرسٹ کو بھی میرے خیال میں فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے. امریکن لینگویج میں ویئر از دا پینٹ، ایگزیکٹلی ویئر آر دا پینٹس، ویئر آر دا ڈالرز. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے میرے خیال میں اگر پاکستان جو ہے وہ ایرانین سارے سینکشنز جو ہے ان کو، اور اس پوری نیگوشیشنز میں ایران کے اوپر سے سارے کے سارے سینکشنز ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا بینیفیشری اس میں پاکستان ہو سکتا ہے. پاکستان ہوگا. ایگزیکٹلی. اس میں آپ کی اکثر آپ بات کرتے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام سے کہیں کہ یہ آئل سے متعلق، دیکھیں انرجی گیس سے متعلق ہمارا سب سے بڑی فائنانس جو ہے وہ پاکستان کے ڈرین ہی انرجی ریسورسز میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ آ جائیں گیس، نیچرل گیس. ہمیں ایران سے پائپ لائن آلریڈی ہمارے بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے، پچھلے 1.5 سال سے ایران نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، صرف اور صرف سینکشنز کی وجہ سے اور کچھ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا. یہ فوری طور پہ شروع ہونا چاہیے، یہ فوری طور پہ وہ اس سے ہمیں اور یہ ہم فائدہ نہیں مانگ رہے، یہ فائدہ نہیں مانگ رہے، ہم تو خرید رہے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ وہ سینکشنز اٹھنے سے ہمیں یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. اسی طرح ہمیں پیٹرول ڈیزل کی پرائسز جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آ جائیں گی، کیونکہ ہم نیکسٹ ڈور سے اس کو لے رہے ہوں گے. وہاں پہ بھی پائپ لائن بھی بچھائی جا سکتی ہے، وہ ویسے بھی مین وائل جو ہے وہ ٹرکس کے ذریعے جس طرح وہاں پہ ہے ایریا، وہ اس کو باقاعدہ بارڈر کے تھرو جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایل پی جی کی ہماری اتنی بڑی امپورٹ ہے، ہم اس کو پوری دنیا سے خریدتے ہیں. ایل پی جی کی پرائسز بہت کم ہو جائیں گی پاکستان کے لیے. پھر پیٹرو کیمیکلز پروڈکٹس جو ہیں وہ کم از کم 30 پروڈکٹس ہیں، جو ان پروڈکٹس میں بھی اگر پاکستان کو وہ ایران سے ملتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ یہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اس میں کیا ملے گا، پاکستان کو کچھ مانگنا چاہیے. اس وقت پاکستان یہاں پہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں یہ سب کچھ کر رہا ہے، دینے کے لیے آیا، پاکستان دینے کے لیے آیا ہوا ہے، پاکستان دینے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر جائز حق مانگ لیا جائے، ہاں جی، تو کوئی نہیں. اس میں ایک بات جو آپ نے اتنا شاندار اکنامک پرسپیکٹو دے دیا ہے، اور جس میں سے بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، جو یہاں پہ اگر پراسپیرٹی ہوگی تو ایران کا بھی فائدہ، امریکہ کا بھی فائدہ ہے. ہماری گلف ریاستیں جہاں پہ آپ کا ایک عرصہ دراز قیام رہا ہے، آپ نے اس کی ترقی میں بھی، ڈیولپمنٹ میں حصہ لیا، ان کا بھی فائدہ ہوگا. ہماری ہیومن پاور جو وہ بھی کہیں اپنے طور پہ ایلیویٹ ہو سکے گی. یہ ساری چیزیں. لیکن جو میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. لیکن امریکہ کیا دے سکتا ہے، براہ راست کیا دے سکتا ہے؟ ٹیرف کے معاملات میں کہیں گھپلے ہوتے ہیں، جب سرکار کوئی ٹیرف جو ہے نا مقرر کرتی اس میں گھپلے ہوتے ہیں. پاکستان کو اس میں کمپلیٹلی ایگزمپٹ کریں. اس کے علاوہ پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری اس سے متعلق جو انہوں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو سوچیں. اور وہاں پہ جو ہے امیگرینٹ سے متعلق خاص طور پہ یہ ڈسکور پاکستان کا پیشن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں گئے ہوئے ہیں، کچھ ایکسپلور کرتے ہیں، کچھ ڈسکور کرتے ہیں، تو ان کی ڈسکوری کو بحال کریں ڈسکور کے ساتھ. اس سب ٹیبل پہ جب کاظمی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے ایرانینز ہیں، اس میں دونوں کے اپنے اپنے گریونسز ہیں، دونوں کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس سارے ٹائم میں آپ کیا جس ایک لائن میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو کلوزنگ لائن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پاکستان کی کوشش اور استدعا ایران سے اور امریکن سے، ایرانین سے اور امریکن سے، وہ کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی؟ پاکستان ایران سے یہ چاہے گا لیو ان اے پیس، اور پیس جو ہے وہ پراسپیرٹی کو، وہ چیز جو دیانتداری سے شروع ہوئی تھی اس کو سسٹین کرتے ہیں.
اور پاکستان کے کئی تحفظات بھی ہوتے ہیں ایران کے حوالے سے، ان تحفظات کو دور کریں. رہ گیا امریکہ، تو امریکہ تو ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت کرم فرما بھی رہا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے ہمیں ذاتی طور پہ افسوس بھی ہے. ان تمام چیزوں کو امریکہ بہتر جان سکتا ہے، لیکن ان کا تعلق فری مارکیٹ اکانومی سے ہے کہ اپنی مارکیٹ میں سے ہمارے لیے وہ رستہ نکالیں. ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، یہ ہمارے دو شعبے جو ہیں اس میں مدد. تو نٹشل میں یہی ہے کہ پاکستان کی کوشش بھی اور استدعا بھی یہی ہوگی امریکن سے بھی اور ایرانین سے بھی کہ اس وقت صرف اور صرف پیس، امن ہی ہے جو اس پوری دنیا کو اس مصیبت سے، اس جنگ سے نکال سکتا ہے. اور دنیا کی پراسپیرٹی، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پراسپیرٹی بھی اسی میں شامل ہے، وہ اس کے لیے اس جنگ کا مکمل طور پر بند ہونا، مکمل طور پر ختم ہونا اور اس خطے میں امن قائم ہونا وہ بہت ضروری ہے. ڈسکور پاکستان کی خصوصی نشریات جاری رہے گی. فار دا ٹائم بینگ ڈاکٹر کاظمی صاحب، تھینک یو ویری مچ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے ہم دوبارہ بھی ملتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں. کوئی بھی نئی اپڈیٹس آتی ہیں آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ پیس شوڈ پریویل اور پاکستان اپنے اس رول میں، اس پیس میکنگ رول میں پاکستان سرخرو ہو. آمین ثم آمین.